السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے عظمت و کبریائی کے بعد سرور کونین احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے انتہا اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو۔ عزیز ساتھیوں، آج جس موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو شیطان، ابلیس، خبیث سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھروں کو کیسے ہم بچا سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ آج اکثر و بیشتر افراد جو گھر کے اندر پائے جاتے ہیں، سب کے ہاتھوں میں ٹیبلٹ، کمپیوٹر، موبائل فون یا اس کے چھتوں کے اوپر مختلف قسم کی ڈشیں یا دوسرے اور بھی آلات جو یا ٹیکنالوجی کی چیزیں وہاں پر لگی ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے انسان پوری دنیا کو اپنے ہاتھوں کے اندر لے رکھا ہوتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اس طرح سے تمام چیزوں کو، اچھی اور بری تمام چیزوں کو اپنے گھر کے اندر لا کر کے بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کے استعمال یا نہ استعمال کرنے پر ہم آپ کو نہیں کچھ کہنا چاہتے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں، وہ کون سے ایسے اسالیب ہیں، وہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جن کو ہم اپنانے کے بعد انشاءاللہ اپنے گھروں کو شیطان سے، ابلیس سے، خبیث سے اپنے گھروں کو محفوظ کر لے جائیں گے۔ تو آئیے اور دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اگر گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ڈیلی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ کوئی بھی شیطانوں میں سے، جناتوں میں سے، خبیثوں میں سے آپ کے گھر کے اندر پناہ نہیں لے سکتا۔ آپ کا گھر بالکل ان تمام چیزوں سے بالکل خالی ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، یعنی اس گھر سے نکل جاتا ہے، اس گھر کے اندر شیطان نہیں رہ سکتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ دوسری چیز، دوسرا اسلوب یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شیطان آپ کے گھر کے اندر نہیں آ سکتا، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوں، جب بھی آپ اپنے گھر کے اندر آئیں تو ایسی صورت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہوں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہوں، بغیر ذکر کیے ہوئے آپ گھر کے اندر داخل نہ ہوں۔ اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں شیطان کے جتنے بھی مکر و فریب ہیں، شیطان کے جتنے بھی جال ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، آپ شیطان سے بالکل محفوظ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، جب گھر کے اندر آتا ہے اور اپنے داخل ہونے نیز کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایسی صورت میں شیطان کہتا ہے، شیطان کیا کہتا ہے کہ تمہارے لیے رات گزارنے کا ٹھکانہ ہے، نہ رات کے کھانے کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی نہ تو آپ رات اس گھر کے اندر رہ سکتے ہیں اور نہ ہی رات کا کھانا آپ کے لیے میسر ہو سکتا ہے۔ اور اگر داخل ہونے والا شخص نہ تو اللہ کا ذکر کیا تو ایسی صورت میں شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کے لیے موقع مل گیا، تم اس گھر کے اندر رات گزار سکتے ہو، اور جب کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا تو ایسی صورت میں شیطان کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے رات کا کھانا بھی میسر ہو گیا، یعنی رات کا کھانا بھی تمہارے لیے نصیب ہو گیا اور گھر کے اندر آپ کو رہنے کی جگہ بھی مل جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ شیطان کو باہر بھگانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کیجئے،
گھر والوں پر سلام کیجئے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ گھر کے اندر داخل ہوئیے اور کھانا کھاتے وقت اللہ رب العالمین کا نام لیجئے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر کو کتوں سے پاک رکھیے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کتے پائے جاتے ہیں اور آپ کو کتا پالنے کا شوق ہے، لیکن یہ کتے صرف آپ کے شوق کے اعتبار سے ہیں، گھر کی حفاظت کے لیے نہیں، مال کی حفاظت کے لیے نہیں، چوکیداری کے لیے نہیں، تو ایسی صورت میں ایسے کتوں سے آپ کے لیے سوائے نقصان کے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان آپ کے ساتھ آئے گا اور شیطان آپ کے گھر کے اندر اپنی جگہ بنائے گا اور شیطان سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو شیطان اپنے مکر کے اندر، اپنے فندے کے اندر وہ ضرور پھنسا لے گا اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بچنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیے، کتوں کو اپنے گھر کے اندر نہ پالیے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر نہیں داخل ہوتے جس میں کتا پایا جاتا ہو یا تصویریں اس کے اندر ہوتی ہوں، یا دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جس گھر کے اندر گھنٹا بجایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ان تمام چیزوں سے اگر آپ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ تعالی آپ شیطان سے بالکل محفوظ رہیں گے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور نفلی تمام نمازیں یا سنت رواتب کا اہتمام کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی شیطان آپ کے گھر کے اندر نہیں رہ سکتا، بلکہ آپ کے گھر سے وہ دور بھاگ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب لوگ گھروں میں نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ گھر آباد ہوتے ہیں، اور آباد جگہوں میں شیطان اور جنات پناہ نہیں لے سکتے۔ البتہ ان کی جگہیں اور رہائشیں وہ ویران اور غیر آباد مکانات ہوتے ہیں جن میں نہ تو کوئی رہتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر نفلی نمازیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، شیطانوں کا مسکن ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ دیکھا آپ نے، قبرستان بنانے سے ہمیں منع کیا گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گھروں میں نماز کا کچھ حصہ اس لیے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کام آسان اور ریاکاری سے بچنے اور اعمال کی بربادی سے روکنا ہے۔ نیز اس سے گھر میں برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے آتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو نفلی نمازوں سے مزین کریں، نفلی نمازیں ہم گھروں کے اندر پڑھا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ گھروں کو ذکر الہی سے آباد رکھیں، یعنی جب انسان اپنے گھر کو ذکر الہی، تلاوت قرآن مجید، نوافل اور تسبیح و تحلیل سے آباد رکھتا ہے تو شیطان اس گھر میں نہیں رہتا، اور جیسے ہی گھر ان ساری عبادتوں سے اور طاعتوں سے خالی ہو جاتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور شیطان آ کر کے وہاں پر بسیرا ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ایک دوسری اور روایت کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ذکر الہی کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ شیطان ہمارے گھروں کے اندر نہیں آ سکتا۔ آخری نکتہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و ضمانت میں ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ سلام کر کے داخل ہو، یعنی اپنے گھر والوں پر سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے لختے جگر، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کر لیا کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے
برکت کا سبب بنے گا۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے گھروں کو شیطان اور ابلیس کے تمام اڈوں یعنی ڈش ہو، ٹیلی ویژن ہو، تصویر ہو، کتا ہو، گانے ہوں یا جو بھی چیزیں ہوں، ان تمام چیزوں سے آپ پاک و صاف رکھیں اور نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں، تسبیح اور تحلیل اور ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ یقیناً ان تمام چیزوں سے شیطان آپ کے گھروں کے اندر نہیں آئے گا اور آپ کے گھروں سے بالکل بہت دور بھاگ جائے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں کے اندر ان تمام طریقوں کو اپنانے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے تاکہ شیطان ہم سے دور ہو جائے اور ہم شیطان سے دور ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔